محفل کا ہم آغاز کریں گے انتہائی ذی علم ادب دوست سخن فہم مولانا رفعت رضا نوری صاحب سے۔ آپ نے حضرت عزیز صفی پوری پہ ایم فل کا کام آدھا مکمل کر لیا تھا، لیکن پھر کسی وجہ چھوٹ گیا، تو آپ کا عزیز صفی پوری سے آپ کا پرانا تعلق ہے اور آپ جامعہ ملیہ میں ان پہ کام کر رہے تھے، وہ کام ادھورا ہے، انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے۔ وہ خانقاہ حریفیہ سے جڑے ہوئے ہیں اور اس وقت الہ آباد میں سنی دارالعلوم الہ آباد کے پرنسپل ہیں، جو وہاں پہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بڑے مترنم اور خوشگلو بھی ہیں، یہ بھی ان کا ایک وصف ہے۔ اب میں بڑے ادب و احترام سے مولانا رفعت رضا نوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور منشی عزیز صفی پوری کی حیات و شاعری کے حوالے سے عمومی بیانیہ اپنا پیش فرمائیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ایک علمی اور ادبی اور روحانی شخصیت سے ہم متعارف ہو رہے ہیں، اور اس میں اسی طرح کی شخصیات بھی جلوہ گر ہیں، سننے والے بھی وہی ہیں، میں خانہ بھی سجا ہوا ہے اور رند بھی موجود ہیں، تو بہت بڑی شخصیت ہیں آپ کی۔ میں نے چند چیزیں لکھی تھی اور اس کو مرتب کر دیا ہے، تو ساری چیزیں تو بتائی نہیں جا سکتی، ایک مقالے کی شکل ہے، چند چیزیں آپ کی حیات کے حوالے سے عرض کروں گا۔ حضرت کی شخصیت کئی اعتبار سے بڑی ممتاز ہے۔ ایک بہت خاص بات یہ ہے آپ کی حیات کے حوالے سے کہ آپ کا تعلق ان بڑے روسا اور زمینداروں میں سے ہے جن کو کہ نوابان احود اور بادشاہ اودھ کے دربار میں بڑا اہم مقام حاصل تھا آپ کے دادا پردادا وغیرہ کو، اور آپ کے والد محترم حضرت منشی یحییٰ علی خان صاحب وہ داروغہ تھے واجد علی شاہ کے دور میں، اور پھر آپ کے دادا جو ہے منشی ثابت علی صاحب امیر الانشاء تھے، آپ کے پردادا حضرت منشی رونق علی صاحب، یہ سب بڑے عہدے پہ فائز رہنے والے لوگ تھے، اور سبھی نے علم و ادب کی خدمت کی ہے، اس لیے آپ کا تعلق ایک علمی خانوادے سے ہے اور نہایت ہی مہذب اور باوقار خانوادے سے ہے۔ جو آپ کی تربیت ہوئی ہے مادری نسبت سے ہو یا پدری نسبت سے ہو، دونوں یہ خوبصورت تربیت ہے۔ گھریلو تربیت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے والد محترم حضرت مولانا صوفی عبد الرحمن لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، جنہوں نے کتاب لکھی کلمۃ الحق، اور حضرت صاحب بچپن سے ہی منشی جی کو صوفی جی کی خدمت میں لے جایا کرتے تھے اور تربیت میں بیٹھاتے تھے، اور پھر حضرت صوفی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہو گیا تو آپ کے صاحب اس مسند کے جو صاحب سجادہ ہوئے اور اس خانقاہ کے جو جانشین قرار پائے پیر فتح علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں آنا جانا ہوا، اور پھر ان کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت بھی کرا دی۔ آپ نے خود اپنی کتاب سوانح اسلاف میں لکھا ہے، یہ سوانح اسلاف جو ہے آپ کی خود نوشت بھی ہے اور سوانح دونوں کا مجموعہ ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ میری پہلی ارادت جو قائم ہوئی، بیعت ارادت جس کو کہتے ہیں، وہ میری حضرت پیر فتح علی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی اور کم عمری کے زمانے میں ہوئی، تو پیر فتح علی سے آپ کی ارادت قائم ہو گئی، یعنی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جو لہو و لعب سے منسلک ہو سوائے اس کے کہ اہل اللہ کی صحبت نصیب ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے والد محترم نے لکھنؤ میں ایک بڑی عظیم شخصیت تھی حضرت مولانا عبد الوالی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مولانا عبد الوالی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ، کہ آپ جب صفی پور تشریف لے آئے تو آپ کے والد محترم سے حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے لکھنؤ میں کچھ صفات بیان فرمائی حضور خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان صفتوں اور اس شکل کا کوئی شخص ہے، تو
آپ کے والد محترم گویا ہوئے کہ حضور ایک ذات ہیں اور وہ ہیں مولانا عبدالوالی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ فرماتے ہیں، حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس وقت وہ لکھنؤ کے قطب ہیں، اس وقت وہ لکھنؤ کے قطب ہیں۔ تو آپ کے والد محترم لے گئے حضرت مولانا منشی عزیز صفی پوری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا عبدالوالی کی خدمت میں، اور وہاں پہ نشرہ یعنی بسم اللہ کا آغاز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک منتخب جب کرنا رہتا ہے کسی شخصیت کو تو اس کا آغاز اور افتتاح بھی اللہ اسی طرح فرماتا ہے قطب کے ذریعے سے، اور اللہ کے جو منتخب بندے ہوتے ہیں اللہ ان کی حفاظت خود فرماتا ہے اور اس کا آغاز اور انجام دونوں بہتر فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ کا آغاز جو ہے، آپ کی بسم اللہ خوانی آپ سے ہوئی، اور آپ فرماتے ہیں ان کی برکت سے میں حرف آشنا ہو گیا۔ جو لفظ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ان کی برکت سے میں حرف آشنا ہو گیا اور جاہل بہت نہیں رہا، یعنی محض جاہل نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد مولانا محمد حسن بنگالی، مولانا محمد رضا بانگر مولوی، مولانا شمس الدین لکھنوی، ان حضرات سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ طب و حکمت کی تعلیم پیرزادگان صفی پور میں ایک معروف حکیم تھے، حکیم محمد ہدایت اللہ صفی پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ نے جو ہے حکمت کی بھی تعلیم حاصل کی۔ تو حکیم بھی تھے، اور سخن، اس کے بعد اب سخن فہمی کی طرف بعد میں ہی آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دور گزرا، ایک تو 1857 سے پہلے کا دور کہ آپ کے آبا و اجداد لکھنؤ میں تشریف رکھتے تھے، اور جب 1857 شروع ہوا، جنگ شروع ہوئی، تو وہاں سے وہ سب ہجرت کر کے صفی پور تشریف لے آئے۔ وہاں بڑے بڑے عہدوں پہ فائز رہے، لیکن جب صفی پور تشریف لے آئے تو بڑی ظاہر ہے جو حالات تھے وہ اس لائق نہیں تھے کہ جو ہے بہت کوئی مرفہ الحال زندگی ہوتی۔ تو حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پینشن کے لیے درخواست دو، پینشن کے لیے درخواست دو۔ تو آپ کا جب حکم ہوا تب آپ نے اپنے والد ماجد کے ساتھ پینشن حاصل کرنے کی کارروائیاں مکمل کی، اور جو ہے پینشن ملنا شروع ہوا گورنمنٹ سے۔ اب اس سلسلے میں مولانا مناظر حسن گیلانی نے فرمایا کہ پینشن بھی بہت زیادہ اس کی رقم نہیں تھی۔ فرماتے ہیں حضرت منشی عزیز صفی پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ جب سے مجھے پینشن ملنا شروع ہوا تب سے میں نے پہلے تو چاہا کہ کچھ وکالت کا پیشہ اختیار کر لوں، کہہ رہے ہیں کہ وکالت کے پیشے میں جھوٹ پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، میں نے اس سے توبہ کر لی، اور جب پینشن کی راہ ہموار ہو گئی تو اللہ کا فضل اور احسان ہے، شکر مناتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا اور میرے لیے ایک ایسا راستہ انتظام فرما دیا کہ اس سے میری روزی روٹی کا انتظام بھی ہوگا اور میں ان برائیوں سے بھی محفوظ رہوں گا۔ تو اپنے لیے اس کو سعادت جانا، مگر پیر و مرشد کے حکم کے بعد اس کو سعادت جانا، اور پھر اس کے بعد جو ہے پینشن کا آغاز ہو گیا تو آپ زندگی بھر اسی پینشن پر زندگی بسر کرتے رہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے فرمایا کہ اتنی کم پینشن ملتی تھی کہ امیر الانشاء کے بیٹے، اور اتنی کسب پرسی ایک اعتبار سے، ہم تو اس کو دنیاوی اعتبار سے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ حالت میں زندگی بسر کی، ورنہ وہ آخرت کے اعتبار سے تو شاہ خادم کی خدمت میں تھے، تو بادشاہ تھے، وہ تو اولیاء کے جو ہے مربی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنی کم پینشن میں اپنی زندگی بسر کی، جب یہ بات سوچتا ہوں تو میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں کہ کیسے اولیاء اللہ اپنی کم چیزوں پہ صبر کرتے ہیں ایک بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے، اور مخلوق کی تربیت کے لیے، اولیاء کی تربیت کے لیے دنیا کو ترجیح نہیں دیا بلکہ دین کو ترجیح دیا۔ آپ کی کئی حیثیتیں ہیں، ایک تو حیثیت ہے آپ کی زندگی اولیاء اللہ کی تربیت کے حوالے سے۔ حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ سے جب آپ مرید خلافت ملی تو آپ نے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو گوشہ نشی کر لیا، اور پیر کے دروازے ہی پہ رہنا اور ان کی خدمت کرنا اور علمی کاموں میں مصروف رہنا، اس کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا۔ یہ بنیادی شخصیت کا ایک جو ہے خط و خال ہے کہ آپ نے نہ کہیں جانے کی خواہش کی اور نہ کوئی بہت زیادہ اور دیگر چیزوں میں الجھنے کی خواہش کی۔ فرماتے ہیں
کہ کچھ چیزیں میں نے لکھی تھی اسے بادشاہ سے ہمیں تاکہ مل جاتی، نورہان اور کچھ کتابیں لکھی تھی، بڑی تسنع کے ساتھ وہ کتابیں لکھی تھی، لیکن اللہ کی ایسی کرنی ہوئی کہ اس بلا سے بھی چھٹکارا مل گیا اور میرا بادشاہ کے یہاں سے مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ تو میں اپنے لیے اسے خیر سمجھتا ہوں، میں اپنے لیے اسے خیر سمجھتا ہوں کہ اللہ نے میرے لیے کوئی ایسا انتظام ہی نہیں کیا کہ میں دوسرے کے دروازے کا محتاج ہوتا، اور پھر میرے لیے میرے پیر کا دروازہ ہی کافی تھا، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ اس کے بعد جو ہے ایک چیز اور آپ سے عرض کروں کہ نسباً آپ جو ہے صدیقی تھے، لیکن ایک نصیحت فرمائی، یہاں پہ اہل علم کی محفل بیٹھی ہوئی ہے اور بہت بڑے خانوادے سے تعلق تھا، نسبی تفاخر سے بالکل گریز کرتے تھے، نسبی اور پیری مریدی دونوں تفاخر سے، حتیٰ کہ پیری مریدی بھی۔ اب نسبی کی بات ایک آئی تو میں یہاں عرض کرتا چلوں، ایک جگہ لکھتے ہیں، وہ پیراگراف آپ کو سناتا ہوں۔ ایسے لوگوں میں اپنی اولاد کا رشتہ ایسے لوگوں میں کرنا جو تم کو عزیز اور اپنے برابر کا سمجھے، اور جن کو دیکھنا کہ اپنی ذات پر اتراتے ہیں، خواہ وہ لوگ جناب والد ماجد کی قرابت میں ہوں، خواہ والدہ ماجدہ کے، ان کی ہاں اپنی اولاد پسری کا پیغام ہرگز نہ دینا اور الگ رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بزرگوں کی طرف منسوب ہے کہ ان نسب و ظنی، نسب کا معاملہ ہی ظنی ہے۔ یہ تفاخر خاص تکبر ہے، نسب کا تفاخر یہ خاص تکبر ہے، ہر صورت میں ترک نزاع اولا ہے۔ جو اپنے نسبی فضیلت و تفاخر میں مست ہیں وہ اپنے گھر میں خوش رہیں، تم اس بلا میں مت پڑو، اپنی سراسیمہ حالی کیا کم ہے جو اس پر یہ مصیبت مزید مول لینا ہے۔ اب بتائیے، اتنی خوبصورت بات لکھی کہ نسبی تفاخر سے اپنی اولاد کو ہمیشہ کے لیے نصیحت دیا کہ تم اس سے بے نیاز رہنا۔ ایک مریدین کو جو نصیحت فرمائی وہ بھی ملاحظہ کری، جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ اگر میرے مرنے کے بعد یا بعد مرشد پاک کی طرف سے کوئی آثار رحمت ظاہر ہو اور اطمینان ہو جاوے کہ میں نے نجات پائی تو الحمدللہ وہو المراد، اور اگر یہ بات نہ ہو تو جس کا دل قائم رہے وہ جس کے ہاتھ پر چاہے بیعت کرے، میں اجازت دیتا ہوں۔ اور سند کے لیے کتاب میں لکھ دیا، اور جس کا دل قائم رہے وہ میرے ہاتھ پہ استغفار کرے، اور جو کچھ ہو سکے دعا، درود، کلمہ، قرآن، ایصال ثواب سے مجھے محروم نہ رکھے۔ میں گنہگار ناپاک ہوں، اللہ حق اور انصاف کو دوست رکھتا ہوں اور اپنے پیران طریقت کو سچا مانتا ہوں۔ یہ بات طریقت کے موافق حق سمجھ کر لکھ دی۔ اب بھی نہ کوئی ڈھنگ کرتا ہوں نہ کسی کو بلاتا ہوں، جس کا جی چاہے آئے اور جس کا جی چاہے نہ آئے، والسلام علی من اتبع الہدی۔ یہ کسی اللہ والے کی گفتگو ہو سکتی ہے جو مخلوق سے بے نیاز ہے، جس کو اس بات کی کوئی توقع نہیں، کوئی امید نہیں، اس سے کوئی امید نہیں، لالچ نہیں کہ وہ مجھے نذرانے دیں گے، میرے اس سے گھر بار چلیں گے، یا یہ کہ میں پیری مریدی میرے لیے باعث فخر ہے، یا میں نے جس کو مرید بنایا وہ میرا ہی مرید بن کے رہے، باقی اور کہیں نہ جائے۔ آپ نے اجازت بھی دیا، اور اگر تمہارا دل اس پہ قائم رہے تو میری مغفرت کے لیے دعا کرو۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ آج کے اعتبار سے ہم اگر سوچیں کہ مشائخ کو کیسا ہونا چاہیے تو یہ ایک ان کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اتباع شریعت کے معاملے میں بہت ہی آگے بڑھے ہوئے تھے۔ ایک ملفوظ آپ کو سناؤں حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی آئینے میں آپ کی اتباع شریعت واضح فرمائے ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ جو فقیر ظاہر شریعت کی پابندی کرنے میں کوتاہی کرتا ہو اس کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ جو فقیر ظاہر شریعت کی پابندی کرنے میں کوتاہی کرتا ہو اس کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ اخلاق محمدی کے حامل بنو، خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، بقیہ سب رشتے کمزور ہیں، اور امور شریعت کی پابندی دل و جان سے کرو۔ یہ خادم صفی نہیں، آپ نے فرمایا خود عقائد العزیز میں۔ اب وہ چیز حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے ایک جگہ وہ نقل فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے جو شریعت سے گرا اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں، اور اگر کوئی خلاف شریعت کام کر کے کمال حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کا کوئی قابل اعتبار نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے طرف سے آپ کو ایک وہ تھا جو آپ نے زندگی بھر اس پر عمل کیا۔ آپ کی ادبی خدمات ہیں، اصلاحی اور دعوتی خدمات ہیں، 10 سے زیادہ خلفاء آپ نے پیدا کیے، 10 کے قریب تو آپ نے لکھا ہے۔ حضرت
मौलाई हुजूर सैयदी हसन सईद सफ़वी ने किताब में तज़किरा मिनाइया में गिनाया है उसको, और वो सिलसिले आज भी चल रहे हैं। आप बाफ़ैज़ औलिया में थे जिनका सिलसिला आज तक जारी है। हज़रत मुंशी अज़ीज़ सफ़ीपुरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हज़रत खादिम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, उनसे ये सिलसिला आज भी सफ़ीपुर में जारी है। और जो बड़ी दरगाह है उसके साहिब सज्जादा जनाब समदी मियाँ साहब उसी सिलसिले से मुंसलिक है। और फिर मुंशी दानिश अली साहब थे, वो आपके खलीफा थे, उनके साहिबजादे आरिफ मियाँ साहब जिनको सुल्तान आरिफ मियाँ कहा जाता था, वो इसी सिलसिले से मुंसलिक थे। अभी जो है आसिफ मियाँ साहब मौजूद हैं। एक मरतबा आसिफ मियाँ साहब की एक बात बताई कि भैया जो थे यानी आरिफ मियाँ साहब तो जो तो वाकई फ़कीर थे। हम लोग तो फ़कीर बनने का तकल्लुफ़ करते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं। तो आजकल हाल ये हो गया कि इतने अच्छे लोग हैं उस पर ये कह रहे हैं, और हमारा हाल ये है कि हम औलिया से तरबियत के नुक्ते नज़र से बहुत दूर है। ये जगह जगह इबरत की बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि औलिया की महफ़िल है तो ये बातें बताना ज़रूरी है ताकि ये ना लगे कि खालिस ये अदबी एक महफ़िल रह गई। और शायरी के हवाले से आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और एक बहुत मुस्तनद ज़ख़ीरा छोड़ा है फ़ारसी में और उर्दू में। शायरी के हवाले से मैं कुछ चीज़ें अपना ऑब्ज़र्वेशन आपसे शेयर करता हूँ जो मैंने लिखा था, लेकिन मेरा लैपटॉप ही नहीं ऑन हो रहा है तो मैं उसको वैसा ही महफूज रखा हूँ, आपसे कुछ चीज़ें बोल देता हूँ। एक तो असातिज़ा की पैरवी की। हमारे यहाँ हिंद ईरानी जो लोग के अदब से मुंसलिक है, हिंद ईरानी जो शायरी की रिवायत है वो जो चली आ रही थी, अज़ीज़ सफ़ीपुरी रहमतुल्लाह अलैह उसी हिंद ईरानी शेरी रिवायत के अजीम कड़ी है। और वो भी सूफ़ी रिवायत जो चली आ रही थी, अमीर खुसरो, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, ख्वाजा मीर दर्द, शाह नियाज़ बिन नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना आसी गाज़ीपुरी रहमतुल्लाह अलैह, बाद में चल कर के असग़र गोंडवी रहमतुल्लाह अलैह, दीगर औलिया कराम जो इस कड़ी में मुंसलिक हैं, आपका ताल्लुक़ उसी कड़ी से है। अब यहाँ पे एक बात रख कर के कहूँ कि शायरी में माना आफरीनी और तख़य्युल आम तौर से इसकी सराहना की जाती है। कोई माना आफरीनी, गालिब के शेर को देख लीजिए, माना आफरीनी और तख़य्युल की हद दर्जा सराहना की जाती है। लेकिन अज़ीज़ सफ़ीपुरी वो शायर हैं कि माना आफरीनी तख़य्युल से बढ़ करके मावराए माना, मावराए तख़य्युल जो होगा, मावराए माना और मावराए जो तख़य्युल होगा, रमज़ हस्ती समझाने वाले, हकीकत लिखने वाले, अल्लाह की कायनात में जो बिखरी हुई चीज़ें हैं, निशानियां हैं, जो है इस चीज़ को रकम करने वाले, और उसके कुछ चीज़ें वो भी शरीयत से मुंसलिक चीज़ें उसको लिखी है। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने जो चीज़ें लिखी है उनकी ततब्बुं में भी आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी। मैं आपको कुछ चीज़ें सुना करके अपनी बातें ख़त्म कर दूंगा, वक्त की क़िल्लत भी दामनगीर है उनकी शायरी से, ताकि एक पहलू जो हमारा है वो कमज़ोर न रह जाए, मेरी बात जो है पूरी हो जाए। इश्किया शायरी आपने उनके उसके कलाम बहुत हैं, लेकिन एक जगह फरमाते हैं कि बुला के बाद भी की और मुस्कुरा भी दिया, किया शहीद भी कातिल ने मुस्कुरा भी दिया, गया जो नामाबर आया बहुत सरासीमा, कहा कि चाक किया ख़त को और जला भी दिया, संभलते हज़रत मूसा मगर सितम ये हुआ, संभलते हज़रत मूसा मगर सितम ये हुआ, दिखा के जलवे दीदार कुछ सुना भी दिया। मैं वो चराग हूँ, शेर मुलाज़ा कीजिए कि मैं वो चराग हूँ जिसको फ़रोग़ हस्ती ने करीब सुबह किया रोशन और बुझा भी दिया, अज़ीज़ उनके करम पर फ़िदा न हूँ क्यों कर, कि इश्क दे के मुझे इश्क का मज़ा भी दिया। अब ये तो उनका जो गज़लिया जो तेवर है। अब ये एक पूरी गज़ल है जो ख़ास तौर से अब्दुल हफीज़ भाई या दीगर शोरा पढ़ते हैं। जिसने देखा तेरी आँखों को वो बीमार हुआ, एक आलम तेरे जादू में गिरफ्तार हुआ, जब से मोनिस है अज़ीज़ उस गुले राना का ख़याल, आँखें बीना हुई दिल महरम असरार हुआ। ये पूरी एक गज़ल है, आप अगर पढ़ेंगे तो कैफियत से झूम उठेंगे। मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानवी ने उनकी शायरी की जो ये लज्जत है जिसमें जो है जो उन्हें रखी है, तो उस पर कहा कि दो आलम ब काकुल गिरफ्तार दारी, ब हरबो हज़ारा से आकार दारी वाली गज़ल सुनकर के कितनों ने कपड़े फाड़ लिए होंगे और कितने सर धुनते होंगे और कितनों ने अपनी जो है
جو ہے قدموں میں سر رکھ دیے ہوں گے۔ تو یہ جو شاعری میں یہ جو لذت ہے، یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ صلاۃ اور بے تکلفی، برجستگی، سب چیز موجود ہے۔ نعت کے اشعار، اب نعت کے اشعار سنا کر کے باقی بات ختم ہی کر دیتا ہوں۔ نعت کے اشعار میں مجھے ایک بات یاد آئی، ڈاکٹر صاحب سے آپ کی توجہ مطلوب ہے کہ ایک جگہ حسن عسکری نے لکھا ہے کہ مولانا محسن کاکوروی کی جو مشہور نعت ہے سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، اس کے تجزیے میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ نعت ہے کہ اس میں وہ عقیدہ مذکور ہے جو 14 صدی سے چلا آ رہا ہے، اور آج کل عقل پرستی اور مغرب پرستی میں حالی اور سر سید کے تتبع میں لوگ رسول اللہ کو ایسا لگتا ہے ایک ریفارمر اور مصلح کی حیثیت سے صرف متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ آپ کی حیثیت دراصل وہ ہے کہ رسول ہیں، اور رسول کی جو عزت اور احترام ہے وہ اس درجے میں کرنا چاہیے جو 14 صدی کی روایت ہے، اور وہ کیا ہے کہ احد بلا میم اور احمد با میم، صرف میم کا فرق ہے، یعنی مخلوق کا فرق ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں آپ کے اندر رکھی ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے کہ احد بلا میم اور احمد با میم، یہ 14 صدی کا عقیدہ ہے، اور محسن کاکوروی اسی عقیدے کے متحمل ہیں اور حامل ہیں۔ ہمیں جو یہ عقیدہ ملا وہ حسن عسکری کی زبان میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مفلر والے حالی سے نہیں ملا، بلکہ ہمیں اولیاء اللہ سے ملا ہے، اب اسی روایت کے حامل جو ہے عزیز صفی پوری رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کی بہت سارے اشعار آپ کو ان کے کلام میں ملیں گے، لیکن میں یہاں